اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ محترم ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب سامعین، آج کا ہمارا قصہ حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کے بارے میں ہے، اور اس قصے میں ایک دلچسپ واقعہ بھی آئے گا جو ہم بیان کریں گے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی شادیاں اور ان کے بیٹے کے بارے میں۔ تو جناب سامعین، چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 100 سال اور آپ کی والدہ محترمہ کی 90 سال کی عمر تھی۔ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے 14 سال بعد پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ الصفات کی آیت نمبر 112 تا 113 میں بیان کیا ہے، اور ہم نے ان کو اسحاق کی بڑی بشارت دی کہ وہ نبی اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے، اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکتیں نازل کی، اور ان دونوں کی اولادوں میں سے نیکوکار بھی ہیں اور اپنے آپ صریح ظلم کرنے والے بھی ہیں، یعنی گنہگار بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں بہت سے مقامات پر آپ کی تعریف اور توصیف فرمائی ہے، اور اس سے پہلے ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے بیان کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابن کریم یوسف یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ آپ کی شادی کے بارے میں تذکرہ ہے کہ اہل کتاب نے ذکر کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں حضرت اسحاق علیہ السلام نے رفقہ بنت بتوعیل سے شادی کی تو اس وقت آپ کی عمر 40 سال کی تھی۔ آپ کی بیوی 5 رہی تو آپ نے اللہ کے حضور دعا کی اور وہ حاملہ ہوئی۔ ان میں سے 2 جڑواں بچے پیدا ہوئے۔ پہلے کا نام ایس ہے جس کو عرب میں ایسو کہتے ہیں اور روم کا والد یعنی جدہ امجد ہے، اور دوسرا بچہ جب پیدا ہوا تو وہ اپنے بھائی کی ایڑی پکڑے ہوئے تھا، اس لیے اس کا نام یعقوب رکھا گیا۔ ان ہی کو اسرائیل کہتے ہیں جس کی طرف بنی اسرائیل منسوب ہیں۔ اہل کتاب نے ذکر کیا ہے کہ اسحاق علیہ السلام یعقوب کے مقابلے میں ایس سے زیادہ محبت رکھتے تھے، کیونکہ وہ بڑے لڑکے تھے، اور ان کی ماں رفقہ یعقوب علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتی تھی کیونکہ وہ چھوٹے تھے، اور کہتے ہیں کہ جب اسحاق علیہ السلام بوڑھے ہوئے تو آپ کی بینائی کمزور ہو گئی، تو انہوں نے اپنے بیٹے ایس کو کہا کہ آپ میرے لیے کھانا تیار کریں اور جنگل سے شکار کر کے لائیں۔ اس کو حکم دیا کہ وہ جا کر شکار کر کے لائے اور اسے بھون کر لائے تاکہ وہ اس کے لیے دعا کر لے۔ ایس شکاری تھا، وہ شکار کی تلاش میں نکلا۔ بعد میں رفقہ نے اپنے بیٹے یعقوب کو بہترین بکریوں میں سے 2 بچے ذبح کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ اپنے باپ کی پسندیدہ کھانا تیار کریں اور اپنے بھائی کے آنے سے پہلے ان کو پیش کریں تاکہ تمہارا باپ تمہارے لیے دعا کرے۔ پھر وہی اٹھی اور ایس کے کپڑے یعقوب کو پہنا دیے اور ان کے بازو اور گردن پر بکری کے بچوں کا چمڑا باندھ دیا، کیونکہ ایس کے جسم پر بال تھے اور یعقوب علیہ السلام کے جسم پر بال نہیں تھے۔ جب یعقوب علیہ السلام کھانا لے کر اپنے باپ کے قریب گیا تو انہوں نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کا لڑکا۔ انہوں نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا اور چوما اور کہا کہ آواز تو یعقوب کی ہے لیکن کپڑے اور جسم ایس کے ہیں۔ تو جب کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو اس کے لیے دعا کی کہ وہ اپنے بھائیوں میں سے زیادہ قدر و منزلت والا ہو اور اس کا نام تمام بھائیوں سے اور تمام قبائل پر زیادہ بلند ہو اور اس کے رزق اور اولاد زیادہ ہو۔ جب یعقوب علیہ السلام ان سے الگ ہوئے تو ایس بھی شکار کر کے واپس آ گیا۔ وہ کھانا تیار کر کے لایا جس کے اپنے باپ نے حکم دیا تھا، اور آپ کے قریب گیا تو یعقوب نے کہا کہ بیٹے یہ کیا ہے؟ ایس نے کہا کہ ابا جان یہ آپ کا پسندیدہ کھانا ہے کہ ابھی، اور آپ کے قریب گیا تو اسحاق علیہ السلام نے کہا بیٹا یہ کیا ہے؟ ایس نے کہا کہ ابا جان یہ آپ کا پسندیدہ کھانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو کھانا میرے پاس نہیں لایا تو میں نے کھانا کھا کر تیرے لیے دعا نہیں کی؟ اللہ کی قسم اس سے پہلے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں لایا۔ اس
کے جواب میں ایس نے یہ جواب دیا، لیکن ایس سمجھ گیا کہ اس کے بھائی نے چالاکی سے کھانا میرے سے پہلے ہی کھلا دیا ہے، تو ایس بہت ناراض ہوا۔ کہتے ہیں کہ اسحاق علیہ السلام کی وفات کے بعد یعقوب کی قتل کرنے کی دھمکی دے دی اور اپنے والد سے ایک اور دعا کرنے کی درخواست کی، تو اسحاق علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ اس کی اولاد کے لیے سخت زمین مفید ہو اور اس کے پھلوں میں اضافہ اور برکت ہو۔ جب ماں کو پتہ چلا کہ ایس نے یعقوب کو قتل کرنے کی دھمکی دی ہے، تو اپنے بیٹے یعقوب کو حکم دیا کہ وہ اس کے بھائی یعنی اپنے ماموں لابان کے پاس ہاران میں چلا جائے اور اپنے بھائی کا غصہ ٹھنڈا ہونے تک وہیں رہے۔ ساتھ ساتھ یہ حکم بھی دیا کہ وہاں پر اپنے ماموں کی بیٹیوں سے شادی کر لے۔ اس نے اپنے خامد اسحاق علیہ السلام سے ایسا ہی کہا کہ وہ بھی ان کو حکم دے۔ تو وہاں سے حضرت یعقوب علیہ السلام نکل پڑے۔ رستے میں ایک جگہ اندھیرا چھا گیا تو ایک پتھر سر کے نیچے رکھ کر سو گئے۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک سیڑھی لگی ہوئی ہے جو آسمان سے زمین تک ہے اور فرشتے اس پر آ جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یعقوب علیہ السلام سے مخاطب ہوئے کہ میں تجھے بابرکت بناؤں گا، تیری اولاد کو بڑھاؤں گا، زیادہ کروں گا، اور یہ زمین تیرے لیے اور تیری اولاد کے لیے کر دوں گا۔ جب نیند سے بیدار ہوئے تو آپ کو کوئی بہت خوشی حاصل ہوئی اور آپ نے منت مانی کہ اگر میں اپنے گھر والوں کی طرف خیر و سلامتی کے ساتھ واپس پہنچ گیا تو اس جگہ کو اللہ کی عبادت گاہ بنا دوں گا۔ جو کچھ اللہ مجھے مال دے گا اس میں سے 10واں حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا۔ پھر اس پتھر پر تیل لگا دیا تاکہ بعد میں وہ پہچانا جا سکے۔ اس کا نام بیت العیل بیت اللہ رکھا۔ یہی بیت المقدس کی جگہ ہے جسے یعقوب علیہ السلام نے بعد میں تعمیر کیا۔ کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں کے عرض حیران میں آئے اور اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ بڑی کا نام لایا اور چھوٹی کا نام راحیل تھا۔ چھوٹی زیادہ خوبصورت تھی۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں سے چھوٹی کا رشتہ مانگا تو ماموں نے شرط ڈال دی کہ آپ 7 سال تک میری بکریاں چراؤ گے، تو یعقوب علیہ السلام نے یہ شرط منظور کر لی۔ جب 7 سال کی مدت پوری ہوئی تو لابان نے کھانا تیار کرایا اور لوگوں کو اکٹھا کر کے لایا کے ساتھ آپ کا نکاح کر کے رات کو آپ کے ہاں بھیج دیا۔ وہ کمزور نظر والی تھی اور بدصورت تھی۔ صبح ہوئی تو یعقوب کو پتہ چلا کہ میرے پاس آنے والی ماموں کی بیٹی لایا ہے، تو انہوں نے ماموں سے کہا کہ آپ نے مجھ سے دھوکہ کیا ہے، آپ نے میرے ساتھ راحیل کی نسبت کی تھی۔ تو ماموں نے جواب دیا کہ ہمارے ہاں یہ دستور نہیں کہ ہم بڑی سے پہلے چھوٹی کا نکاح کر دیں۔ اگر آپ اس کی بہن چاہتے ہیں تو مزید 7 سال آپ کو بکریاں چرانی پڑے گی۔ تو چنانچہ یعقوب علیہ السلام نے دوبارہ وہ شرط منظور کر کے مزید 7 سال بکریاں چرائیں اور راحیل کی شادی آپ سے ہو گئی۔ آپ نے اس وقت وہاں پہ یہ رواج تھا کہ 2 بہنوں کا اکٹھا نکاح کرنا ان کی شریعت میں جائز تھا۔ پھر تورات میں اس کی منسوخ کر دی گئی یہ شرط، اور یہ بات نسخہ کے واقع ہونے کی دلیل کافی ہے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کا عمل اور کام اس کے مباح ہونے کی دلیل ہے، اس لیے کہ وہ معصوم تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماموں لابان نے اپنی دونوں بیٹیاں کے لیے ایک ایک لونڈی دی۔ جو لایا کو دی اس کا نام زلفی تھا، اور جو راحیل کو دی اس لونڈی کا نام بیلی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے لایا کے حسن و خوبصورتی کی کمی اس طرح پوری کی کہ اس کی اولاد عنایت کرتے ہوئے اس کے بدن سے پہلے یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے روبیل پیدا ہوئے، پھر شمعون پیدا ہوئے، پھر لاوی، پھر یہودا پیدا ہوئے۔ اس طرح صورتحال ہوئی تو راحیل کو بھی غیرت آئی کہ اس سے حمل نہیں ہو رہا تھا، تو اس نے اپنی باندی بہلی یعقوب علیہ السلام کو ہبہ کر دی۔ یعقوب علیہ السلام اس کے پاس آئے تو وہ حاملہ ہو گئیں۔ اس کے ہاں بھی بچہ پیدا ہو گیا تو اس کا نام دان رکھا۔ دوسرا بچہ پیدا ہوا تو اس کا نام نفتالی رکھا۔ اب لایا نے جب یہ صورتحال دیکھی تو اپنی باندی زلفی یعقوب علیہ السلام کو ہبہ کر دی، تو اس سے 2 لڑکے جاد اور اشیر پیدا ہوئے۔ پھر لایا حاملہ ہوئی، اس سے 5واں بچہ پیدا ہوا، اس کا نام ایساخر رکھا۔ پھر اس نے 6ٹھا بچہ جنم دیا، اس کا نام زبلون رکھا۔ پھر اس کے بدن سے ایک لڑکی ہوئی، اس کا نام دینا رکھا۔ اس طرح یعقوب علیہ السلام کی اولاد اس سے 7 افراد ہوئے جو لایا سے تھے۔ پھر راحیل نے اللہ سے دعا کی اور التجا کی کہ یا اللہ مجھے یعقوب علیہ السلام سے اولاد عطا کر۔
اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، وہ اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام سے حاملہ ہوئیں۔ پھر اس نے ایک عظیم اور شریف اور خوبصورت بچہ جنم دیا جس کا نام یوسف ہے، جو یوسف علیہ السلام ہے۔ یعقوب علیہ السلام اور اس کی ساری اولاد ارض حران ہی میں رہائش پذیر رہی۔ وہ اپنی شادی کے بعد 6 سال مزید اپنے ماموں کے ہاں مقیم رہے اور اپنے ماموں کی بکریاں چراتے رہے۔ اس طرح ان کو وہاں 20 سال گزر گئے۔ اب یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں سے اپنے وطن جانے کی اجازت چاہی۔ ماموں نے کہا کہ تیری وجہ سے میرے مال میں بہت برکت ہوئی ہے، اب آپ جتنا چاہیں میرے مال سے مانگ لیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی بکریوں سے جو بچے پیدا ہوں اس میں سے ہر سفید اور سیاہ دھبوں والا ہر بچہ جس کی سفیدی سیاہی سے اور جو سیاہی سفیدی سے ملی ہو، اور بکروں میں سے ہر سفید رنگ کا بغیر سینگوں والا دے دے۔ ماموں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس کے بیٹوں نے مذکورہ صفات جو یعقوب علیہ السلام نے بتائی تھیں کے مطابق ریوڑ میں سے بکرے الگ کر دیے اور ان کو 3 دن کی مسافت پر اپنے باپ کے بکروں سے دور لے گئے تاکہ مذکورہ صفات کے مطابق کوئی بچہ پیدا نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے بادام تر سفید چھڑیاں اور اس انداز سے ان کو چھیلا کہ اس میں خطوط بن جائیں اور ان کو کھاٹ پر گاڑ دیا جائے تاکہ بکریاں ان سے ڈریں اور ان کو پیٹھوں کے بچے حرکت کریں اور ان کے رنگ بھی جڑیوں جیسے ہو جائیں۔ یہ دراصل خرق عادت چیز تھی اور معجزہ کے طور پر یعقوب علیہ السلام سے صادر ہوئی تھی۔ بہرحال یعقوب علیہ السلام کے لیے بکریاں جانور بہت سے ہو گئے اور آپ کے ماموں اور ان کے بیٹوں کے چہروں کی رنگت بدل گئی، لیکن وہ اس سے دلی طور پر تنگ نہ ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی کی کہ اپنے باپ اور قوم کے علاقے میں واپس جائے اور میری مدد تیرے ساتھ ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے یہ بات اپنے گھر والوں سے کی تو وہ فرما بردار تھے، فوراً تیار ہو گئے اور اپنے اہل و عیال اور مال کو لے کر چل پڑے۔ راحیل نے اپنے باپ کے بت چرا لیے۔ جب یہ قافلہ شہر سے باہر نکلا تو لاہبان اور اس کی قوم آپ سے آ ملے، اور جب یعقوب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو لاہبان نے کہا کہ تم مجھے بتائے بغیر کیوں چل پڑے ہو، اور سخت سرزش مطلب ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ آپ اگر مجھے بتا کے جاتے تو میں خوشی خوشی آپ کو رخصت اور الوداع کہتا، اور یہ بھی ساتھ میں کہا کہ آپ نے میرے بت کیوں چرا لیے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان بتوں کا بالکل بھی علم نہ تھا۔ آپ نے انکار کیا اور فرمایا کہ بت چرا کر نہیں لایا ہوں۔ لابان تلاشی کرنے کے لیے اپنے بیٹیوں اور لونڈیوں اور سامان کی تلاشی لینے لگ گیا۔ راحیل نے ان کو اونٹ کے بالان کے نیچے رکھ دیا اور اس کے اوپر بیٹھ گئی، اور وہ خود کھڑی نہ ہوئی اور معذرت کرنے لگی کہ میں حاملہ ہوں۔ بہرحال لابان اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے درمیان ٹیلے پر ایک معاہدہ ہوا، وہ اس کی بیٹیوں کو ذلیل نہیں کرے گا اور اس پر کسی اور عورت سے نکاح بھی نہیں کرے گا۔ یہ شرط حضرت یعقوب علیہ السلام پر رکھی گئی، اور اس ٹیلے سے نہ تو لابان آگے بڑھے گا اور نہ یعقوب، یعنی یہ دونوں کی سرحد ہوگی۔ پھر کھانا تیار کیا گیا اور پوری قوم نے اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا اور ایک دوسرے کو خوشی خوشی الوداع کہا۔ اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والدین کے ہاں پہنچے۔ جب یعقوب علیہ السلام عرض سعیر کے قریب پہنچے تو آپ کے پاس فرشتے آئے اور انہوں نے منزل مقصود تک پہنچنے کی خبر سنائی تو یعقوب علیہ السلام اپنے بھائی ایس کی طرف پیغام بھیجا۔ اس کے ذریعے اپنے بھائی سے انکساری اور نرمی کا اظہار کیا، اور قاصد نے واپس آ کر اطلاع دی کہ آپ کا بھائی ایس 400 سوار لے کر روانہ ہو رہا ہے۔ تو آپ کو یہ خبر سن کر بہت زیادہ پریشانی ہوئی اور آپ خوفزدہ ہوئے۔ آپ نے فوراً نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی عاجزی کے ساتھ اور خوب گڑ گڑا کر کہ اللہ تعالیٰ اس کی فریاد قبول کرے اور اس کے بھائی کے دل سے جو نفرت کی شر ہے وہ ختم ہو جائے، اور اپنے بھائی کے لیے بہت بڑا ہدیہ بھی تیار کیا، جو 200 بکریوں، 20 بکروں، 200 بھیڑوں، 20 مینڈوں، 30 اونٹوں، 40 گایوں، 10 بیلوں اور 20 گدھے اور گدھیاں مشتمل تھیں، اور اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ ان سب کو الگ الگ ہانگیں اور ہر
قسم کے جانوروں کے درمیان کچھ فاصلہ رکھیں۔ یہ بات بھی اس کو سکھا دی کہ جب تم ایس کو ملو تو وہ پوچھے گا کہ تم کون ہو، تو تمہارے ساتھ یہ جانور کس کے ہیں؟ تو ان کو کہنا کہ یہ تیرے غلام یعقوب کے ہیں جو اس نے میرے سردار ایس کے لیے ہدیہ بھیجے ہیں۔ اس طرح ہر غلام یہی بات کہے اور یہ بھی کہے گا کہ یعقوب بھی پیچھے آ رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے دونوں بیویوں اور دونوں لونڈیوں اور 11 بیٹوں کے ساتھ 2 راتوں کے فاصلے تک ان سے پیچھے رہے۔ اس دوران وہ رات کو سفر کرتے اور دن کو چھپ جاتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی بیوی بچوں کے آگے آگے چلے اور جب انہیں اپنا بھائی ایسو نظر آیا تو اسے 7 بار سجدہ کیا۔ اس زمانے میں ان کے سلام کا طریقہ یہی تھا اور شریعت میں بھی جائز تھا، جس طرح فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، جس طرح یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں اور والدین نے سجدہ کیا تھا۔ تفصیل ہم مزید آگے بیان کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں جب ایسو جو کہ ایس تھا سامنے آیا تو یعقوب علیہ السلام بڑھ کر ان سے گلے ملے اور بہت روئے۔ پھر اس نے نظر اٹھائی اور عورتوں اور بچوں کو دیکھا۔ ایسو نے جب ان کے بچوں اور بیویوں کو دیکھا تو اس نے کہا کہ آپ کو یہ سب کہاں سے ملے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سب مجھے اللہ نے عطا کیے ہیں۔ دونوں لونڈیوں اور ان کے بچوں نے بھی آگے بڑھ کر اپنے چاچا ایس کو سجدہ کیا اور ملے لایا، اور اس کی بیٹوں نے بھی آگے بڑھ کر سجدہ کیا۔ پھر راحیل اور اس کا بیٹا یوسف آگے بڑھے اور انہوں نے بھی سجدہ کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایسو کو تحفہ پیش کیا جو آپ نے اصرار کرنے پر قبول کیا۔ تب ایسو واپس ہوئے اور آگے آگے چلے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال، بچوں، جانوروں اور غلاموں کو لے کر پیچھے سائر کی طرف چل پڑے۔ جب آپ ساحور کی مقام پر پہنچے تو اپنے لیے ایک گھر بنایا اور جانوروں کے لیے جھوپڑی بنائی۔ پھر شخیم کے شہر اورشلیم جو یروشلم کے پاس سے گزرے، وہاں آپ نے شہر کے قریب ڈیرا لگایا۔ آپ نے شخیم بن جمور سے 100 بھیڑوں کے عوض میں زمین کا ٹکڑا خرید لیا۔ وہاں آپ نے خیمہ لگایا اور ایک مذبح بنایا۔ اس کا آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کی تعمیر کا حکم دیا تاہاں کہ اللہ کا ذکر کیا جائے۔ یہی آج کل بیت المقدس کے نام سے معروف ہے۔ اس کو بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے نئے سرے سے تعمیر فرمایا تھا۔ یہ اسی چٹان سغارہ کی جگہ تعمیر کیا گیا جس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے دل ڈال کر نشان لگایا تھا، جیسے کہ پہلے بیان ہوا ہے۔ اس کے بعد راحیل کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، بینامین۔ انہیں ولادت کے موقع پر درد ذخ کی سخت تکلیف ہوئی اور وہ بینامین کی ولادت کے بعد فوت ہو گئی۔ یعقوب علیہ السلام نے بیت لاحم کے مقام پر دفن کیا اور یعقوب علیہ السلام نے ان کی قبر پر ایک پتھر نصب کیا جو آج تک راحیل کی قبر کی طور پر مشہور ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے جو علاقے میں اپنے والد کے پاس رہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام رہتے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام 180 سال کی عمر میں بیمار ہو کر فوت ہو گئے اور آپ کی بیٹوں میں سے ایسو اور یعقوب علیہ السلام نے آپ کو اور آپ کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب اس غار میں دفن کیا جو انہوں نے خریدا تھا، جیسے کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ تو ان سب پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور سلام ہو۔ اور میرے معزز ناظرین گرامی، میرا قصہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو میں نے معلومات پہنچائی ہیں یہ ایک مصنف کتاب سے پہنچائی ہیں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ آنے والی نیکسٹ ویڈیو تک میں آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں اور اب تک کے لیے اللہ حافظ۔